ورنہ کہیں گے ہم اس وقت غلط بات۔ یہ لوگ ہماری قوم کے انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیوں نہیں لاتے یہ اس کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل؟ تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارہ کر لیا تم نے ان سے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو چل رہو اس غار میں، وسیع کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی۔ اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو اور سمٹ جائے ان کی غار سے دانی طرف، اور جب غروب ہو تو کترا جائے ان سے بائیں طرف، اور وہ تھے کشادہ حصے میں اس کے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا۔ اور تو خیال کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور کروٹ بدلاتے ہیں ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ غار کے دھانے پر، اور اگر جھانک کر دیکھے تو ان کو تو پلٹ جائے اس سے بھاگ کر اور آ جائے ان سے دہشت میں۔ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ دریافت کریں آپس میں۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی مدت تم یہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تیرا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم رہے، تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو دے کر اپنا روپیہ شہر کی طرف، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا ہے عمدہ کھانا، تو لے آئے تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور احتیاط برتنا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے حال کا۔ یقیناً وہ اگر دسترس پالے تم پر تو سنسار کر دے تمہیں، یا لوٹائیں تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ اور اسی طرح خبردار کر دیا ہم نے ان کے حال سے لوگوں کو، تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں۔ جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں، تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے۔ کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد۔ کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بتکی بغیر جانے بات، اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ۔ تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے۔ اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال، اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور۔ کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں، معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی۔ اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانند جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے
तकिए लगाकर बैठे होंगे, वहां ऊंची मसनदों पर बेहतरीन है अजर और उम्दा है आरामगाह। और बयान कर इनसे मिसाल दो शख्सों की, दिए थे हमने उनमें से एक को 2 बाग अंगूर के और लगा दिए थे हमने उनके गिर्द खजूर के दरख्त और पैदा कर दी थी उनके दरमियान खेती। दोनों बाग लाते अपना फल और ना होती कोई कमी इसमें किसी चीज की, और जारी कर रखी थी हमने इन दोनों के दरमियान नहर, और था उसके लिए बहुत फल। तो कहने लगा अपने साथी से जबकि वो बातें कर रहा था इससे कि मैं ज्यादा हूँ तुझसे माल में और ज्यादा हूँ इज्जत में और जमात के लिहाज से भी। और दाखिल हुआ वो अपने बाग में जबकि वो जुल्म कर रहा था अपने हक में। कहने लगा कि नहीं मैं ख्याल करता कि तबाह होगा ये कभी भी, और नहीं ख्याल करता मैं कि क़यामत बर्पा होगी, और अगर मैं लौटाया भी गया अपने रब की तरफ तो जरूर पाऊंगा बेहतर इससे लौटने की जगह। कहा उससे उसके साथी ने जबकि वो बातें कर रहा था उससे, क्या तू कुफर करता है उसके साथ जिसने पैदा किया तुझे मट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर बनाया तुझको पूरा आदमी। लेकिन वही अल्लाह है मेरा रब, और नहीं मैं शरीक करता अपने रब के साथ किसी को। और क्यों ना जब तू दाखिल हुआ अपने बाग में तो कहा तूने माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो चाहता है अल्लाह वही होता है, नहीं कोई कुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से। अगर तू देखता है मुझे कमतर अपने से माल और औलाद में तो शायद मेरा रब के अता फरमाए मुझे बेहतर तेरे बाग से, और भेज दे इस पर आफत आसमान से तो हो जाए वो एक मैदान चटियल, या उतर जाए इसका पानी गहराई में तो हरगिज ना कर सकेगा तू उसको तलाश। और आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आग घिरा उसके फल को अजाब ने तो रह गया वो मलता हुआ अपने हाथ, इस पर जो खर्च किया था उसने इसमें, और वो गिर कर रह गया अपनी छतरियों पर। और कहने लगा काश कि मैं ना शरीक बनाता अपने रब के साथ किसी को, और ना हुआ उसका कोई गिरोह जो उसकी मदद कर सकता सिवाय अल्लाह के, और ना था वो बदला लेने के काबिल। और आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यह हुकूमत अल्लाह की है जो बरहक है, वही बेहतर है सवाब अता करने में और बेहतर है अंजाम के लिहाज से। और बयान कर इनसे मिसाल दुनिया की जिंदगी की, जैसे पानी जिसे बरसाया हमने आसमान से तो मिलकर निकली उसके साथ पैदावार जमीन की, फिर होगी वो चूरा चूरा, फिर उड़ाती फिरती हैं उसे हवाएं, और है अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता। माल और बेटे जीनत है दुनिया की जिंदगी के, और बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं जो बेहतर है तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से, और बेहतर है कि उम्मीद के एतबार से। और आयत नंबर 47 के जिस दिन चलाएंगे हम पहाड़ों को और तू देखेगा जमीन को साफ मैदान, और जमा करेंगे हम उनको तो ना छोड़ेंगे हम इनमें से किसी एक को भी, और पेश किए जाएंगे वो तेरे रब के सामने सफ बसफ। बिलाशुबा तुम आगे हमारे सामने जिस तरह पैदा किया था हमने तुमको पहली मर्तबा, लेकिन तुमने ख्याल कर रखा था कि नहीं किया हमने तुम्हारे लिए कोई वक्त मुकर्रर। और रखी जाएगी अमाल की किताब तो देखेगा तू मुजरिमों को कि डर रहे होंगे इससे जो होगा उनमें, और कहेंगे हाय शामत हमारी कैसी है ये किताब कि नहीं छोड़ती है कोई छोटी और ना बड़ी बात मगर लिख रखा है उसे, और वो पाएंगे जो अमल किए हैं मौजूद इसमें, और नहीं जुल्म करेगा तेरा रब किसी पर भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब कहा हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को तो सजदा किया उन्होंने सिवाय इब्लीस के, था वो जन्नत में से तो नाफरमानी की उसने हुक्म की अपने रब की, तो क्या तुम बनाते हो उसको और उसकी औलाद को दोस्त मेरे सिवा, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है, बुरा है जालिमों के लिए ऐसा बदल। और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं बुलाया था मैंने उनको पैदा करने के वक्त आसमान और जमीन के, और ना उनकी अपनी तख्लीक के वक्त, और ना था मैं ऐसा कि बनाता गुमराह करने वालों को मददगार। और जिस दिन वो फरमाएगा कि पुकारो मेरे शरीकों को और जिनका तुम गुमान रखते थे तो वो उनको बुलाएंगे तो ना जवाब देंगे वो उनको, और बना देंगे हम उनके दरमियान हलाकत का गड़ा। और देखेंगे मुजरिम आग को तो यकीन कर लेंगे कि यकीनन वो गिरने वाले हैं इसमें, और ना पाएंगे इससे बचने का कोई भी रास्ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 54 में, और यकीनन तरह तरह से बयान फरमाई है हमने इस कुरान में इंसान के लिए हर तरह की मिसालें, और है इंसान हर चीज से बढ़कर झगड़ालू। और आयत नंबर 55, और नहीं मना किया इंसान को कि ईमान लाते जबकि आ गई थी उनके पास हदायत और इस्तिगफार करते अपने रब से, मगर इस बात ने कि पेश आ जाए उन्हें मामला पहलुओं जैसा, या आ जाए उन पर अजाब सामने से। और नहीं भेजे हमने रसूलों को मगर खुशखबरी
دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکے اس سے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی، اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہیں بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، ہاں چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانش مندی؟ کہا اس نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ رہ کر صبر۔ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیسے صبر کر سکتا ہے تو اس پر، نہیں احاطہ کر سکتا تو جس کا کسی خبر سے؟ کہا اس نے کہ تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے ثابت، اور نہ فرمانی کروں گا میں تیری کسی بھی معاملے میں۔ کہا اس نے پس اگر تو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ میں بیان کر دوں تجھے اس کا ذکر۔ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس نے اس میں۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے سوراخ کر دیا اس میں کہ غرق کر ڈالے اس میں سواروں کو؟ یقیناً کی ہے تو نے بڑی بھاری بات۔ کہا خضر علیہ السلام نے کیا نہیں کہا تھا میں نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہ مؤاخذہ کر میرا اس پر جو بھول ہوئی مجھ سے، اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں کوئی مشکل۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس نے قتل کر ڈالا اسے۔ اس نے کہا کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک معصوم جان کو بغیر قصاص کے؟ یقیناً کی ہے تو نے بہت ناپسندیدہ بات۔ انشاءاللہ اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ اس پارہ میں ہم نے دو باتیں جو بہت امپورٹنٹ سیکھی کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، ایون ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں تو نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یوزلی ہم بات کہتے ہیں نا کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار کی نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یا پھر ان کی کبھی کامیابیاں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، جس کی بھی کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فوراً اس کے لیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھایا بھی۔ اور وہ دعا کی قبولیت کا، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کیا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھ؟ تو جب ہم سجدے کی حالت اللہم کی دعائیں آتی ہے، بچے سب تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب۔ یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا عبد المطلب، ان کا اصل نام تھا شیبہ جیسے کہتے ہیں۔ اچھا
اب یہ کیا تھا کہ جو مطلب تھے نا، یہ سردار تھے مکہ کے، بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی وفات کے بعد ابو مطلب جو شیبہ تھے جو ابو مطلب تھے، ان کو لوگوں نے سردار بنا دیا، کیونکہ یہ بہت سمجھدار تھے، ان سے لوگ بہت محبت بھی کرتے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں، ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے، تو یہ کون تھے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا. اب ابو مطلب جو تھے ان کے آگے 10 بیٹے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. جو 10 بیٹے تھے ان میں سے ہوا کیا تھا، ایک دفعہ جو قصہ آتا ہے کہ آب زمزم جیسے جو تھا نا، کنواں کھود رہے تھے، کیونکہ کنواں تو بند ہو گیا تھا. وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کی پوری ہسٹری جب ہم نے پڑھی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے وہ آب زمزم کو بند کر گئے تھے. تو اب انہوں نے ان کو خواب میں نظر آیا تھا کنواں، کوشش کی، تو لوگوں نے جو ارد گرد کے قبیلے والے تھے ادھر اتنی لڑائی پڑ گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی. کس نے دعا کی؟ ابو مطلب نے، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنا سب سے، اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ میری مدد کریں کہ میں خود ہی سے، ہم یہ کنواں کھودیں گے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اللہ قربان کر دوں. اب سوچیے، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا. شاید ان لوگوں میں یہ ایسی بات ہوتی ہو اس زمانے میں، کیونکہ ابھی تو اسلام کا تو دور دور تک بھی نہیں نا پتا تھا. تو اب یہ انہوں نے منت مانگی. اب کیا ہوا کہ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. اب سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ کون تھے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر. اب یہ جب پیدا ہوئے تو ان کو یہ یاد تھا کہ میں نے یہ منت مانگی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے وقت کے جو تھے عالم اس زمانے، ان سے یہ پوچھا کہ اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے جو بھی آپس میں ہوئی بات کہ جی 10 اونٹ کے برابر مطلب ذبح کر دے تو یہ ہو جائے گا. وہ چٹ نکالنی. اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب چٹ نکالی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. اب پھر انہوں نے کہا کہ جی 10 اور زیادہ، 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 30 کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. وہ چٹ نکالتے تھے جیسے تو پھر وہی نام نکل آتا. کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات آ گئی، اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جب چٹ نکالی تو پھر وہ یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنے کا نکل آیا تھا. تو اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور تھا. یہ تھے عبداللہ، ٹھیک ہے. اب عبداللہ جو تھے، ان کی شادی جو تھی، ان کا نکاح بی بی آمنہ سے، بہت اچھے فیملی، بہت بلند پایا کرنے خاتون تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو. اب جب نکاح ہوا تو یہ بھی تجارت کے لیے مدینہ یا پھر شام، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں ڈیفینیشن ہے کہ اس سائٹ پہ گئے ہیں. اور جب یہ گئے ہیں تو اچھا، اب بی بی آمنہ واز پریگننٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فادر جو تھے رسول اللہ کے عبداللہ، یہ گئے ہیں تجارت. اور اگین وہی چیز ہوتی ہے کہ راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں خبر آتی ہے اس وقت اللہ بھی پیدا نہیں ہو. جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں، آپ سوچیں ذرا کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا. اتنے خوش تھے صوبیہ جو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کے جب پیدا ہوئے، 6 سال کے مدر کی، پھر 8 سال کے جو تھے ابو طالب تھے، ان کے دادا جو تھے وفات ہوئی. تو اس طرح سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ کیا ان کی زندگی تھا، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو سناتی رہا کروں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے اس طرح کے حالات سے جب بچہ گزرتا ہے اس کے باوجود دین کا جو کام کرے. اور نہ صرف دیکھیں، اسلام پہلی وہی آئی تھی تو 40 سال کے، اس سے اور لوگ ان کو صادق نبی کے نام سے پکارتے. تو اتنی وہ سارا انشاءاللہ یہاں تک بتانے کا مقصد ہے، کیونکہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ یہی پڑھیں گے مکہ کا کس طرح کا ان کا رویہ تھا اور کیا کر. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ آ گئی، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہوگا سب. تو آئیے جناب آتے ہیں سورۃ ابراہیم کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں. اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پڑھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا
کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، موسیٰ کے تھرو پیغام جا رہا ہے نا کہ اپنی قوم سے ہو کہ اگر ادا کرو تو اللہ سے اور زیادہ عطا کریں گے، اگر تم نہیں کرتے نا تو تم سارے کے سارے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر لوگ ہو نا، تم سارے کے سارے بھی اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ غنی ہے، اللہ کو دیکھیے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا کسی چیز کے لیے میں دعا کرے تو آنیسٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعائیں دل کے اتنے پاس ہوتی ہیں کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، تو میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں فرق پڑتا نا کہ سارے کے سارے خراب ہو جائے تب بھی نہیں فرق پڑتا، سب کے سب نیک ہو جائے، لیکن ایک ماں کو تو فرق پڑ رہا ہوتا ہے، ایک بہن کو فرق پڑ رہا ہے، ایک بیٹی کو فرق پڑ رہا ہے، یا اللہ پلیز دعا قبول کر لیں۔ تو اس طرح سے آیات کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دے کے جیسے بات کرتے ہیں نا تو پھر تسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات کریں اس چیز کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی ہماری سے آتی ہے، دیکھیں زندگیاں آسان جو نظر آتا ہے نا، بس کیونکہ الحمدللہ لوگ میں صبر ہوتا ہے نا تو نہیں بتاتے، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے اگر ایک کی یہ پرابلم ہے تو دوسری کی یہ، تو تیسری کی ایک کی پیچھے آ رہی ہے، ایک کی آگے سے چل کے ابھی گزری ہے تو پیچھے والی تیار کر، تو زندگی امتحان ہی کا نام۔ آپ کی زندگی میں قرآن ابھی کھلا ہے یا نہیں کھلا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کھل گیا تو پرابلمس نہیں آئیں گی، قرآن ڈیل کرنے کا طریقہ بس بتاتا ہے کہ اگر جب پرابلمس آئیں گی تو کیسے ڈیل کرنا، اور زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سمجھ آتی ہے تر مشکلیں ہمارے گناہوں جیسے آج ہم اس کے بارے میں بھی جانیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اب کہاں سے کے ساتھ خطاب ہے، کفار مکہ کے، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ، کہ ان سے پوچھو، اور یہ آپ اپنے اوپر رکھنا ہے کیونکہ شروع سے میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہی ہوں کہ ہر آیت کو آپ نے اپنی ذات پہ رکھنا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے، کیا تمہیں میں نے اتنے پارے تم پڑھ رہی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ کہ کیا ہوا تھا من قبلکم قوم نوح و عاد و سمود، کہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا۔ اب سمود کی جو قوم تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے اونٹنی کا یاد ہے آپ کو ذکر کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی تو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کب سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں کیوں دے رہے ہیں، یہ باتیں کیوں یہ کس سے کیوں بتا رہے، اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ہم جو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، ایسے تھوڑی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کر دینا وہ کر دینا۔ یہ قوموں کے لوگ بھی انسان اللہ نے پیدا کیے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ وہی سینٹنس جو میں اپنے لیے بولوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ایسے کیسے کر سکے گا، ان سے بھی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی پیار کرتا ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نے اپنوں کی بات کو لایا، آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی اور یہ قرآن پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے، تو اس قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں میں اور آپ کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے۔ یہی بات اس آیہ میں اللہ سبحانہ فرمائی ان سے پوچھو کہ کیا نہیں پتا کہ جو انہوں نے نہیں مانا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس دنیا میں کیا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، لا یعلمہم الا اللہ، کہ تم نہیں جانتے ان کو مگر صرف اللہ۔ یہ تو کچھ قوموں کے قصے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ کچھ قوموں کے قصے میں نے سنائے ہیں، تم نہیں جانتے اس کے علاوہ کتنی۔ اب آج کل دیکھیں جب خدائیاں ہوتی ہیں نیچے پورے پورے شہر نکل آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سے شہر تھے، کون یہ لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو سوائے اللہ کے، کہ وہ جانتا ہے کہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے تھے، پوری بینات لے کے۔ آج قرآن بینہ نہیں ہے کیا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ احادیث نہیں ہے ہمارے، ہم جانتے ہیں نا، پھر ہمارا عمل کیوں ویسا نہیں؟ ہم کیوں پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بینات لے کے آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، یہ ایک محاورتاً ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی بات سن کے اس نے انگلی دانتوں میں دبا لی، بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے پھیر لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ۔ ایک
ایک تو کہتے ہیں بعض نے اس کو ڈفرینٹ طرح سے کہا کہ جیسے وہ کوئی بات کرتے تھے تو کہتے ایسے کہتے ہیں شور ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہ ہمیں ہمارے کان میں نہیں سنائی دے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو اب دیکھو آج اب یہ ساری آیات نا آپ میں سے ہر کوئی داعیہ دین آپ اپنی ذات پہ رکھ کے کہ کئی دفعہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ جب آپ کسی کو اللہ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو یا بات کر رہے ہو کہتے بس کرو نا، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو یار، اب تو فن کرنے آئے ہیں پارٹی میں تم پھر وہی باتیں کرنا شروع۔ کتنی دفعہ ہمیلیشن کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہی آیات انسان کو اتنی ایلیویٹ کرتی ہیں کہ دیکھو اگر آج کا دور میں ہم سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہے تو آپ سوچیں وہ دور بھی آسان نہیں تھا جب نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، جب رسولوں نے یہ قائم، صحابہ نے یہ بتایا کہ اگر ایسے ہوا تھا تو ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی تھی تو کس طرح سے وہ جمے رہے۔ تو یہی بات ہم نے سیکھنی ہے کہ ہم نے اپنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا نا، مقصد کو نہیں چھوڑ۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اپنی نعمتیں عطا کی، ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد اگر ہم بھول گئے نا تو آپ برباد ہو، بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہی بات بتاتے ہیں کہ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے جو نبیوں کے ساتھ ایسے کر رہے تھے، قالو انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم انکار کر رہے ہیں اس سے جو تم لے کے آئے ہو، جو پیغام تم دے رہے ہو نا، ہم نے کوئی آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کتنی، آپ دیکھیں، آپ جو آپ میں سے درس دے رہے ہوتے ہیں نا، کہیں پہ بلاتے ہیں یا آپ اچھی بات کرتے ہیں، ایک ہی طرح کا کوشچن بار بار آپ سے، کیا نیل پالش لگا کے نماز ہو؟ اچھا کیا ہم لیشز لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم آرٹیفیشل جو بال ہم نے سر پہ لگانے ہوتے ہیں کیا وہ لگا کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہر دفعہ کیوں پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک ہاں بول دے تو اس کو دلیل بنا کے کہیں گے ہاں اس لیے ہمیں پتا ہوتا ہے۔ اب ہم آج کا میڈیا کا دور ہے، جن کو جاننا ہوتا ہے بہت آسانی سے سب کو جان لیتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی اگزامپلز اس لیے دیتی ہوں کہ یہ تو ہماری زندگی میں آئے دن کے کام ہے نا جو ہم اپنی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم جو بتا رہے ہو نا ہم نے کوئی نہیں ماننا، یہ تو بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، کہ ہمیں تو اس میں شک ہے جو تم بتاتے ہو، تمہیں پتا عقل ابھی 4 دن تمہیں ہوئے ہیں قرآن تمہاری زندگی میں، پہلی زندگی کیا تمہیں اتنی پتا چل گیا، ہم نے تو فلاں کو بھی سنا ہوا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں تو شک ہے جو تم بات کی الہی مریب، اور جو تم کہتے ہو اسے بے چین کر دینا والا شک ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی بتاتا ہے، فار ایگزامپل میری ذات میں کوئی جو بھی ایک کمی ہے مجھے کوئی بتائے گا نا، میں بے شک اس کو ریئیکٹ کروں گی کہ نہیں ایسے تو نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے کیا ہوں گی، لیکن جب میں گھر میں وہ بات یاد، کیونکہ جس نے مجھے یہ بات کہی ہے نا اس کی اپنی ذات میں مجھے نظر آئے گا کہ وہ پریکٹسنگ لڑکی ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے، تو وہ تو نہیں کہہ رہی، تو پھر دل ضرور ہلتا ہے بندے کا۔ یہی ان کا بھی حال ہوتا تھا، ان کا دل ہلتا تھا لیکن پھر وہ دنیا کی طرف آ جاتے تھے، اور پھر اس کو وہ ہوتا ہے نا پردہ ڈال دینا کانوں پہ بھی آنکھوں بھی کہ نہیں کوئی نہیں ہے، اب سارے تو کر رہے ہیں اب کیا ہے، اور پھر کوشش یہ کریں کہ دوبارہ سے ان کے ساتھ نہ ملے تاکہ وہ دوبارہ سے ایسی باتیں نہ ہمیں۔ اب آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت، کہا کس نے، رسولہم، ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، کہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ they believe on this کہ آسمان و زمین اللہ نے، ہم نے پہلے پڑھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پوچھو ان سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں تم پھرتے جا رہے ہو؟ کیوں تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ تمہیں نہیں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہیں کسی اور کے وسیلے سے جا کے اس کے ساتھ مانگنا پڑے؟ کیا تم اتنا اس کو کمزور سمجھتے ہو کہ تم گناہ کرو، تم لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، تم دنیا میں فساد کر رہے ہو، تم بے حیائی فساد ہی تو ہے، تم دنیا کو پلیوٹ کر رہے ہو اور تمہیں کوئی سزا دینے والا نہیں، تم کیسے ہو کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعوکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک عام
اب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب کسی کے گھر سے دعوت آتی ہے، فار ایگزامپل ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں ایک کسی کا مقام ذرا بلند ہے، ہمارے نزدیک تو پیسہ ہی ہوتا ہے نا، کہ بڑے کسی امیر بندے کے گھر سے دعوت آ جاتی ہے، کیا حال ہو؟ آپ کبھی غور کریں، مرتے ہیں لوگ کہ مجھے انویٹیشن نہیں، اور جس کو آ جاتا ہے وہ سمجھتا واو جی مجھے تو انویٹیشن آ گیا ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کون بلا رہا ہے؟ فاطر السماوات، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ اب سوچے تو صحیح اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تاکہ وہ تم گناہوں کو معاف، کیونکہ گناہوں کا بوجھ واللہ اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ ڈپریشن، یہ کچھ سیڈنس ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ایکچولی وہ گناہوں کا بوجھ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیوں بلا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور دیکھیے سورت احقاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی یدعونا کا میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو، وہ اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص برے کام کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر، کیونکہ توفیق بھی اللہ سبحانہ عطا کر، لیکن جب ہم مانگیں، جب ہماری خواہش ہو، جب ہمارے اندر تڑپ ہوگی، تبھی اللہ وہ اذن بھی عطا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر بعض گناہ تو دیکھیے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو ہمارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہو جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں بندہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے نیو بورن پیدا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ کہہ دیتا ہے ایک دفعہ پلٹ تو آؤ، مڑ تو آؤ ادھر، اللہ کے آگے ہاتھ جھک تو جاؤ، اس کے حکم ماننے کی تیاری تو کر لو، عہد تو کر لو کہ یا اللہ میں کروں گی، نہیں ہوگا نا واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر معاف کر ہی دینا انشاءاللہ۔ کوشش دیکھنی ہے کہ میری نیت کیا ہے کہ میں اللہ کے احکامات مانوں گی، کیونکہ نبیوں کو ماننا کیا ہے؟ جو کہا تھا، جو ہم مشرکین مکہ کا پڑھے کہ وہ نبیوں کو نہیں مان رہے تھے، تو وہ کیا نہیں مان رہے تھے؟ نبی تو یہ نہیں کہہ رہے تھے میری عبادت کرو، رائٹ؟ داعی دین بھی کوئی نہیں کہہ رہا میری عبادت کرو، آپ کنیکشن بنا کے بتا رہی ہوں آپ کو، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا، پیغام تو اللہ کا دے رہے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام سے انکار کرنا، داعی دین کا انکار کرنا، یا رسولوں کا انکار کرنا، یا ولی اللہ جو آپ کے اس زمانے میں ہوتے ہیں، جو اللہ تو اللہ اکبر، ہمیں سے کوئی بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کون ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے پھر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں، اور صرف اللہ سبحانہ بار بار بتا دیا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا ان یشرک بھی، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذالک، لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لمن یشاء، پھر آگے دیکھیں جس کو وہ چاہیں گے، اور اگر نہ چاہیں گے، ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکا معاف کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو وہ چاہیں گے تو وہ معاف کر۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے نا، تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور پاک کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دل میں اللہ سبحانہ یاد کی بیٹھ، جس کے اندر کوئی زنگ، کوئی نقطہ، کوئی اس طرح کی کثافت، دل صاف ہوں گے، شیشے کی طرح پاک ہوں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری کرم جو ہے نا آپ لوگ نظر آنا، تو رسول اللہ نے بتایا کہ نقطہ استغفار کا نقطہ ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بندہ اگر گناہ کرے اور استغفار نہ کرے، پورا دل اسی طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ رعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، کیوں؟ بما کانوا یکسبون،
یعملون کہ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کی وجہ. دیکھیے ہمیں بڑی آسانی سے ہم دوسروں کے عمل دیکھنے میں بڑے تیز ہو کہ وہ کافر جو ہیں ان کے عمل ایسے، وہ کیا ہندو ہیں تو ان کے عمل ایسے، فلاں کا عمل ایسے. کیوں کہتے ہیں ایسے؟ کہ جی وہ تو نمبر 1 یہ کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، اور کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ نے سورہ فرقان آیت نمبر 40 فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ واللہ پاؤں کے جیسے. اللہ سبحانہ فرمایا ارأیت کہ آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ کہ ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا نہیں ہم شرک، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. اللہ سبحانہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. افانت تکون، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ ان لوگوں کے وکیل بنیں گے قیامت کے دن، ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو اپنے آپ کو آج آنیسٹلی کلاس کے بعد صرف یہ دیکھیں کہ میں اللہ کے احکامات سے پیچھے کیوں رہ رہی ہوں. خواہش نفس ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ میں اچھی نہیں لگوں گی، مجھے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، شاید دوست مجھے میرے چھوڑ دیں، میرے رشتہ دار چھوڑ دیں گے، میرا فلاں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. پھر خواہش نفس کس کی؟ خدا کس کو مانا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآن بینہ ہے، آپ سوچئے تو صحیح. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ گناہوں سے پیاری توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے اکثر ہمارے رونے نکلتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا، یا اللہ اس وقت تو نہیں سمجھ آئی تھی، پتہ نہیں کیسی زندگی میں نے گزاری، تو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں اب اچھے کام کر رہی ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی گزار رہی ہوں، پتہ نہیں اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا. کیوں نہیں کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا. آپ نے توبہ کر لی، واپس نہیں مڑیں گے. توبہ کی شرائط کا آپ کو پتہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس مڑنے کو میں اتنا برا سمجھتی ہوں جیسے مجھے کسی نے آگ میں پھینک دیا، میں وہ اب دوبارہ سے وہ کام نہیں کیا. اللہ اگر میں نے توبہ کی ہے کہ اب سے میں نے چغلی نہیں لگانی ہے تو میں نے نہیں لگانی ہے. اور یہ بڑا جہاد ہے آج کل کا، ہمارا تو سب سے بڑا جہاد ہی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی معصوم سی چغلیاں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر رونے ہی نہیں بند ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پھر سے یاد کرا دوں کہ اگر نام لے کے بات کرتے ہیں نا وہ، لیکن اگر آپ کہیں نا کامن بات کریں کہ آج کل سوسائٹی میں ہو رہا ہے یا آج کل اس طرح سے ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نہیں کریں گے. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کوک پینے کی عادت ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ تو بہت بری چیز ہے اب چھوڑنا ہے، تو ایک وڈرال آتے ہیں بندے کو کہ کیا مطلب وہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر آپ وہ پانی پیتے ہیں جس میں فز ہوتا ہے، جیسے کہ چلو مطلب وہ والے فز والا ٹیسٹ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چھٹتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی، رسول اللہ نے تو حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا نا کہ جو وڈرالز آتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کے، ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ایک دن اس کے بارے میں کلاس کریے انشاءاللہ. تو یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن آدم بے شک تو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ تم نے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی تو تم میں جو بھی گناہ تھا میں نے اسے معاف کر دیا. اور مجھے پرواہ نہیں ہے ابن آدم اگر تو پوری زمین بھر گناہ لے کر آئے. کتنی پیاری بات ہے کہ پوری زمین بھر تو گناہ لے کے آیا، پھر تو مجھ سے ملاقات کی تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت کے ساتھ آؤں گا بشرط کہ تو نے شرک نہ کیا ہو. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کی دعائیں کرتے ہیں، ہم نے استغفار بھی کر لی، اور شرک کیا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ. اس آیا کو اپنے دل پہ لکھ لیں، کیونکہ ہم بڑے آرام سے نا، وہ کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خواہش ذرا غور کرنا. اور کیوں خواہش نفس؟ دیکھیے کئی دفعہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی، یہاں پہ کون سی خواہش کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ آتی کہ میں یہ چاہتی ہوں اور اللہ کا یہ حکم ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم نے معاف کر دینا، باقی اس کی میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں کہ یہ سوچنے کی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور وہ مہلت دے کر تمہیں إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ایک مقررہ مدت تک، کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ عذاب، باقی قوموں پہ عذاب آ گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں وائپ آف کر دے اس دنیا سے. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں مہلت دے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ کر کے جنت کما سکو، تم اپنے اصل گھر میں جا سکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہاری ہر قدم پہ مدد کر رہے ہیں کہ پلٹ آؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تھام لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے.
اور تمہیں پیور کر دیں گے، تمہیں سکون عطا کر دیں، وہ سارا کچھ تو دیکھیں ہم نے پڑھ لی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، کہا کہ انہیں ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح کے تو انسان